پھر ہم آتے ہیں نیکسٹ لیول پہ جو کہ ہے آپ کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں یا کوئی بھی ایکیڈیمکس ہیں مطلب کوئی بھی ایسے لوگ جو کہ سرٹن لیول آف انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کی کچھ آواز ہے، ان کی آواز ہے، پبلک اوپینین کو وہ چینج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسے بہت سارے ہیں، ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے جو یعنی امریکنز بھی ہیں، برٹش بھی ہیں، ایون اسرائیل کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ انہی کے خلاف بول رہے ہیں. اور ان کی کیونکہ دیکھیں نا ان کو ظلم نظر آ رہا ہے. اگر آپ کی فطرت یعنی سالم ہے اور آپ اس کو پتہ ہے کہ جی میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کلیئر کٹ انجسٹس ہے، میں سمجھتا ہوں اس پورے معاملے میں نا، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر بندہ جو ہے نا جس میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم و حیا ہے نا، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہاں انجسٹس ہو رہا ہے. اور جس کو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا فرق کر دیا ہے ان لوگوں میں جو سیل آؤٹس ہیں. فار ایگزامپل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا، ایکسپوز کر دیا اللہ نے. جو میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے جو کہانی سٹارٹ ہی حماس راکٹ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی حماس نے راکٹ مارے. بھائی وہ جو اسرائیلی نے نمبر 1 آکیوپائرز ہیں، وہ اسرائیلیز نے آکیوپائی کیا ہوا ہے اور وہ الیگل آکیوپیشن ہے اکارڈنگ ٹو یو این، اکارڈنگ ٹو جنیوا کنونشن. وہ سارے کہہ رہے ہیں الیگل آکیوپائرز ہیں. پہلی بات وہ آپ اگنور کر رہے ہیں. دوسری بات وہ کہ وہ راکٹ سے پہلے جو انہوں نے پرووکنگ ایکٹ کیا تھا مسجد الاقصیٰ میں جا کے جو انہوں نے وہاں پہ گرینیڈ مارنا شروع کر دیا، یہ ایکٹ آپ نے نہیں دیکھا. سیدھی کہانی آپ کی تھرڈ پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جی وہ انہوں نے جو نا راکٹ پھینکے، اور پھر چوتھا پوائنٹ بھی کھا جاتے ہیں کہ اس راکٹوں کے جو راکٹ میں سے اگر 100 پھینکے تو اس میں سے 1 لگا ہوگا. اس کے بعد جو انہوں نے میسیکر کیا ہے وہ سارا کھا گیا. تو یہ جو چیز آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اب تو ہر بندے کو نظر آ رہی ہے. جان اولیور بڑے فیمس وہ مطلب ایک نیوز تجزیہ کار بھی ہیں اور کمیڈین بھی ہیں. انہوں نے اس پہ کیا بڑا، انہوں نے جو نا ان کو صحیح رگڑا جو نا ان کو اسرائیلیز کو بھی اور امریکن گورنمنٹ کو بھی. اور اسی طرح سے بے شمار لوگ ہیں، کوئی ایکٹرز ہیں، کوئی سیلیبریٹیز ہیں. ہر بندہ، ایون وہ میں دیکھ رہا تھا اس کا جو ہلک کا کیریکٹر پلے کرتا ہے، اس نے بھی جا کے بیش کی ہے صحیح طریقے سے اسرائیلیز کو. تو کہ اب واقعی میں نا ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کتنا بڑا انجسٹس ہو رہا ہے. یعنی آپ کو انسانیت کی ضرورت ہے، آپ کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کانشیس جو ہے ان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ یہ ہم ظلم جو ہے اس کے ساتھ. میرے پاس ایک اسرائیلی وومن کا ویڈیو آیا، شی از اے جوش اسرائیلی وومن. وہ ویڈیو میں رو رہی ہے بیچاری. وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بری کرتی ہوں اسرائیل سے، اسرائیل کی حکومت سے. امریکن اسرائیلی ہیں اور رہتی اسرائیل میں، اور وہیں بیٹھے ہوئے ویڈیو بنا کے لانچ کر رہی ہیں کہ میں بری ہوں اس ساری چیزوں سے. اور وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں بچپن سے برین واش کیا گیا تھا کہ دی عربز آر آؤٹ ٹو گیٹ یو، دی عربز ول کل یو، دے ہیٹ یو، دے ڈونٹ لائک یو. اور کہتی ہے کہ نہیں، مجھے ساری عمر لگتا تھا کہ یہ جو میں نے باتیں سنی ہیں یہ سچ ہے، لیکن آج جو ہے نا the wool has been جو ہے نا taken off of my eyes and now I see the truth. تو ایسے بڑے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ ڈپلومیسی کا اور ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، آپ ایک بیان ہی دے دیتے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے بیان دینے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے میں بڑا فرق ہے، لیکن بیان کی افادیت کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. مطلب ایک آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہو تو وہ بھی ان کو ایک چپیڑ پڑتی ہے. مطلب ان کو نا ایک کرارا جواب مل جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہاں سے بھی ہماری مذمت کی جا رہی ہے. اور جب اگر سارے اس طرح سوچ رہے ہیں، پھر آپ نے جس طرح کہا کہ اسرائیل ہر ایکشن کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کا درجہ حرارت اب عوام کا کیا ہے، گیج کرتا ہے. ہاں گیج کرتا ہے، پھر اس کے بعد اور کرتا ہے، پھر ری اسٹریٹجائز کرتا ہے. سو اس سٹیج پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، and how best they can utilize their own talent and resource؟ دیکھیں ضیاء بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایچ ون آف یو از اے شیپرڈ، اور اس کے نیچے اپنا ایک فلاک ہے جس کے لیے آپ رسپانسبل ہو. تو جتنے بھی لوگ یہ انفلوئنسرز ہیں، ان کی بھی ایک دے ہیو اے فلاک آف پیپل. تو آپ کے کتنے فالوورز ہیں، کتنے لوگ آپ کو ویو کرتے ہیں، کتنے لوگ آپ کی کلاس روم میں بیٹھتے ہیں، آپ اگر فیملی کے بڑے ہو تو کتنے لوگ آپ کے انڈر ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کے اوپر کہ آپ ان کی تربیت کریں. اور وہی والی تربیت جو ہم نے انڈیویجول لیول کے اوپر بات کی، اس سیکنڈ ٹیئر کا کام کیا ہے کہ وہ جو انڈیویجولس کے بارے میں ہم نے جو بات کی کہ ان کو کس قسم کی تربیت چاہیے، یہ ان کو وہ دیں، یہ وہ مٹیریل دیں، یہ وہ تربیت دیں، یہ وہ ٹائم دیں. تو آئی تھنک دے ہیو اے بگر ریسپانسبلٹی دین دا فرسٹ ایئر آبویسلی. وائی؟ بیکاز دے ہیو اے لاؤڈر وائس. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ نعمت دیا نا تو سوال بھی زیادہ ان سے کیا جائے گا. اچھا اب دیکھیں یہ جو ناس ڈیلی ہے، اس کے کتنے 3.8 ملین 38 ملین سبسکرائبر سے 20 پہ چلا گیا جسٹ بیکاز آف دس. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھا ایک چیز ہے کہ ایک 40% ڈراپ آیا جسٹ بیکاز اس نے پرو اسرائیلی جو ہے نا کامنٹ کرا. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لوگ پاگل تو نہیں ہے، تو نہیں ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو انسبسکرائب کرنا شروع کر دیا. اور دس از ویئر اٹ ریئلی ہرٹس دیم، یو نو، کہ جب ان کی سبسکرائبر بیس لو ہوتی ہے، اتنی انکم نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے عوام بھی جو ہے اور جو لوگ انفلوئنسرز ہیں، جہاں پہ بھی وہ اپنا آواز بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسی کا پوچھنا ہے.
اس میں سے ابھی ایک اور چیز میرا خیال ہے جو رول، سوری آپ کی بات کو میں نے کاٹا تو نہیں آپ کی بات نہیں، اچھا جزاک اللہ. ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں جو اس لیول کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو میں نے آپ کی پوائنٹ سے لیا تھا، آپ کی ماشاءاللہ جو عدنان بھائی کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی تھی اس میں، کہ ہمیں اپنے، اچھا نیگیٹو ورڈ ہے لیکن جسٹ ٹو میک اٹ مور اپیرنٹ اینڈ کلیئر، اپنے وونڈس کو گرم رکھنے کی ضرورت ہے. دا ریزن وائی وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ از کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بھی بنائی ہے کہ انسان جلدی بھول جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب میڈیا کا ساری اسٹرینتھ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اینڈ دے آر کنٹرولنگ دا میڈیا، دے آر اونلی شوئنگ یو، وہ سینسرشپ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چیزیں، اور وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں. تو ہمیں یہ بہت سخت ضرورت ہے کہ کنٹینیوسلی ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیں. وی نیڈ ٹو ریمائنڈ اور سیلفس کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ کیا. اگر ہم اس کو بھول جائیں گے، اگر ہم نے اس کو لیٹ ڈاؤن کر دیا، تو وہی والی بات ہے کہ اب دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب اسرائیل نے سب سے پہلے حملہ کیا، جب بالکل 1947 اور یہ وہ عرب وارز جب ہوئی تھیں، سارے عرب کھڑے ہو گئے تھے اس ٹائم، لوگوں نے جانیں بھی دی جا کے. آہستہ آہستہ ڈکلائن آتا جا رہا ہے. الحمدللہ اس بار تھوڑا کم آیا، لوگوں کو نہیں پتا چلا، لیکن اگین دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم صرف منہ سے بات، اب ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہی کر لو، یعنی ہم لڑنے سے اب باتوں تک پر آ رہے ہیں کہ بات بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ تو بات کرنے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا، روک دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا. سو اس چیز کو سامنے رکھنا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو، یہ ان لوگوں میں جو خاص طور پہ جن کی زبان ہے، کیپ آن ٹیلنگ دا پیپل دا ٹروتھ کہ یہ ریالٹی ہے، یہ ان کی شکل ہے، یہ اصل میں ان کا چہرہ ہی ہے، اینڈ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اور یہ ہم کریں گے تو دیٹس دی، اور یہی انہوں نے کیا، مطلب یہ خود ان کی اسٹریٹجی ہے. آپ دیکھیں کہ ہولوکاسٹ کو کس طریقے سے وہ کیش کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنی ایک اسٹریٹجی بنا دی ہے کہ دنیا کے اندر جوئش، سب سے پہلے جب جو کی بات آتی ہے تو ایک ویسٹرنر کے سامنے تو سب سے پہلے ہولوکاسٹ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو بیچاری مظلوم قوم ہے، یہ تو مظلوم قوم ہے. انہوں نے وہ ہمیں فگر بھی یاد کرایا ہوا ہے کہ 6 ملین ہر بندے کو پتا ہے. بالکل. تو they've kept their suffering alive and they've cashed on it. اور دیکھیں جیسے انہوں نے بہت اچھی بات شیئر کی ہے کہ آپ کے you should remember your wounds، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کہاں کہاں نقصان ہوا، کس سچویشن کے اندر آپ ہو. it becomes a motivator to act. And this is what the Jews have been successful at, کہ they have kept the Holocaust alive in subsequent generations that have never even they don't even know anyone who was alive at that time. مگر پھر بھی انہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا ہے. تو ہمارے انفلوئنس یہ سیکنڈ ٹیئر والے لوگ جو ہیں، ماشاء اللہ نے بہت اچھی بات شیئر کی کہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یاد کرائیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں. پوری دنیا کے بعد، ناٹ اسپیسیفکلی جیوز، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے یعنی کون سا ایسا چینل ہے جو ڈاکیومنٹ کر رہا ہو آپریشن اگینسٹ مسلمس. وی ڈونٹ ہیو اینی سچ چینلز. کوئی بتا رہا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا ہمارے نیریٹو کی ڈاکیومنٹریز بن رہی ہوں. ہماری نیریٹو کی کوئی ڈاکیومنٹریز بھی نہیں بن رہی. ڈاکیومنٹریز بھی بنتی ہیں تو وہ فگرز ہمیں مجبوراً وہ والے فگرز لینے پڑتے ہیں جو کہ ان کے دیے ہوئے فگرز ہیں، جو ریالٹی سے بہت زیادہ میٹر ڈفرینٹ کرتے ہیں. وہی والی بات ہے جیسے وہ یہ ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ چیئرمین ماؤ جیسے لوگ جو تھے، اسٹالن وغیرہ نے جتنے ظلم اور مظالم کیے، ملینز آف لوگوں کو قتل کیا، آج کون یاد رکھتا ہے؟ کوئی کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن ان کے لوگوں کو سب یاد ہے، اور ان کی وجہ سے ایک چیز مجھے ذہن میں آتی ہے یہ کہ جس طرح سیکنڈ ایئر کے لوگوں کی بات کریں تو what do you think about like ہم لوگ جو ہمارا جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، ایسا کانٹینٹ کریٹ کرنا، بیکاز ظاہری بات ہے یہ جو اپنا نیریٹو دیتے ہیں یہ فلم کے ذریعے بھی دیتے ہیں، ہالی ووڈ کے ذریعے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اچھا شو کرتے ہیں، ہم تو بڑے یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اصل میں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو کلیئر کٹ وار کرائمز ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر کٹ وار کرائمز ہیں، اور اتنے یعنی اٹروشس قسم کے وار کرائمز ہیں کہ اس کے اوپر سارے کو کور کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پیس میکر دکھاتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہاں کسی شاید ایک گندے انڈے نے کر دیا ہوگا، اوور آل ہم بہت اچھے ہیں. تو ان کے پاس وہ بھی ہے، ان کے پاس. اچھا پھر ہماری یوتھ کو خراب کرنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ ان مسئلوں میں پڑے نا، یعنی مسلم نوجوان جو ہے وہ اس مسئلے میں پڑے ہی نہ، وہ اپنے چیزوں میں گم رہے، اس کو میڈیا کی طرف سے اتنی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے کانٹینٹ کی، اس کو ہر طرح کا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے دیٹ از ٹیکنگ اوے ہم اوے فرام ہز ہسٹری، فرام ہز دین، فرام ہز آئیڈیالوجی، فرام ہز اون ایگزسٹنس. exactly. تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک پوری ایک مشینری کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہم مین وائل جب ہم لوگ اپنا آکوپیشن کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، ان دا مین ٹائم یہ سارا کا سارا نیریٹو، دوسرا ان کو کہانیاں سناؤ، یہ سارے سو جائیں. تو ہمیں بار بار سلانے کے لیے نا وہ گولیاں کھلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک قوم کی تربیت کے لیے آپ دیکھیں کہ جو کانٹینٹ ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. یعنی واٹ اے نیشن از ریڈنگ، واٹ دے آر واچنگ، واٹ دے آر کنزیومنگ. اب فار ایگزامپل جیسے ارطغرل جیسا یہ ڈرامہ سیریز چل پڑا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو بھی سوالات ہیں جو کچھ بھی ہیں، لیکن وہ جو ٹرکش یعنی جو لیڈرشپ ہے
ان کی طرف سے ایک سٹیپ تھا، یہ تھا کہ جی ہماری عوام نے اس طرح تو سدھرنا نہیں ہے، ان کو کچھ ایسا کانٹینٹ دو کہ کم از کم ان کے اندر یہ غیرت تو جاگے نا یار کہ ہم کسی زمانے میں کوئی خلافت ہوتے تھے، ہم کسی زمانے میں کچھ ہوا کرتے تھے یار، ہم لوگ اس طرح سے رول کرتے تھے، ہم لوگ ان کے سر بھی اڑا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اینڈ ہماری تاریخ یہ ہے، اب جو ہے وہ شاید نہ ہو لیکن ہماری تاریخ یہ ہے. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے نا وہ کم از کم ابھی میں یہ نہ سمجھے کہ جی جس نے ارطغرل دیکھا وہ ایک دم سے ایمان کا طاقت ہو گیا اور وہ اللہ کا ولی بن گیا، نہیں، یہ اس طرح کی چیزیں اوور اے لانگ ٹرم پیریڈ ہوتی ہیں. سو آئی ایم گیونگ یو اے کیس اسٹڈی فار ایگزامپل. کمپیئر دو معاشرے ہیں، ایک معاشرہ ہے جہاں پہ ہر فلم، ڈرامہ، ڈاکیومنٹری جو کچھ بھی آتا ہے وہ آتا ہے LGBTQ کے اوپر، وہ آتا ہے، ہاں مطلب وہ آتا ہے LGBT کو پروموٹ کر رہا ہے، جینڈر نیوٹرلٹی دکھا رہا ہے، فیمنزم، جیسا کہ ان کے پروگرامز ہیں، اور اس طرح کا کامیڈی شو میں بھی وہی آ رہا ہے، اس میں بھی وہی تھیم ہے. مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں نے ساری عمر جو مطلب سٹ کامز دیکھے ہیں، فلمیں دیکھی ہیں، ان سب میں کرسمس یوزڈ ٹو بی اے بگ تھنگ، بلکہ کرسمس اسپیشل ہوتا تھا، ٹو دا پوائنٹ کہ اس کا نتیجہ میرے پہ کیا ہوا کہ ایک وہ بندہ جو بورن اینڈ ریزڈ ان پاکستان، ایونچولی جا کے انگلینڈ سے پڑھتا ہے، آسٹریلیا سے پڑھتا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں کرسمس ٹری لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز ناٹ بیکاز آف اینی ریلیجیس ریزن، بیکاز آف اے کلچرل ریزن کہ ہاں کرسمس ٹری ہونا چاہیے، اٹس لائک فیملی گیٹنگ ٹوگیدر. تو آپ کی برین واشنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور برین واشنگ ہو جاتی ہے. سو ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں پہ آپ کو ٹوٹلی لبرل کانٹینٹ دیا جا رہا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ، یعنی میں ابھی صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پاکستان کا کانٹینٹ جہاں پہ یہ ہے، اور آپ کو ساس بہو کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ میک اپ ہو گیا، یہاں بریک اپ ہو گیا، یہاں پہ انفیڈیلٹی ہو گئی، یہ سارے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، اور آپ کے مارننگ شوز میں ڈانس ہو رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں اور شادیاں ہو رہی ہیں اور بھنگڑے ڈل رہے ہیں، یہ سارا آپ کا کانٹینٹ ہے جو آپ کی عوام کنزیوم کر رہی ہے. اوپر سے آپ پورن انڈسٹری کو بھی تڑکا لگا دیں تھوڑا سا بیچ میں. اور دوسری طرف آپ کو ایک ایسا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے جہاں پہ ہر سٹوری، ہر کہانی کوئی اسلامی ہیرو کے بارے میں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے اور اچھی کوالٹی کی، لائک فار ایگزامپل ارطغرل جس لیول آف کوالٹی پہ بنا ہوا ہے، آپ کو صحابہ کی سٹوریز ہیں، ایک صحابی کی سٹوری بتائی ہوئی ہے، یا کوئی اسلامک لیڈرز جیسے فار ایگزامپل صلاح الدین ایوبی ہیں، عمر مختار ہیں، جو نا مطلب سلطان محمد فاتح ہیں، ٹھیک ہے، طارق بن زیاد ہیں، محمد بن قاسم ہے، ان کی سٹوریز آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اور کانسٹنٹلی میڈیا میں ہر وقت یہی چل رہا ہوتا ہے، ایون آپ کی کریکولم میں بھی یہی سٹوریز ہیں، آپ کی جو بیسٹ پروڈکشنز ہیں وہ یہی ہیں، ٹھیک ہے، تبدیل ہو جائے گی آپ کی، ہوگی نا، مطلب یو گیو دیٹ نیشن 10 ایئرز میں بھی، ٹھیک ہے، 10 ویسے تو کہتے ہیں 14 ایئرز میں نا، اگر آپ نے کسی قوم کا پورا نیریٹو بدلنا ہے اس کے لیے 14 ایئرز لگتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ریسرچ آف دا چائنیز، کہ اگر آپ نے 14 سال یعنی ایک جنریشن کو لگتے ہیں کہ 1 کلاس سے لے کے 14 تک جو ہے نا آپ اس کو بالکل مطلب 180 ڈگری کا ٹرن دے سکتے ہیں، اگر آپ اس کا جو کنزمپشن ہے، جو برین کنزمپشن ہے، اس کو آپ چینج کریں، ٹھیک ہے. اب ہمارے پہلے نا ٹی وی کے اوپر ڈرامے آتے تھے شہیدوں کے، راشد منہاس کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے، ٹیلی فلم چل رہی ہے، ٹھیک ہے، الفا براوو چارلی. ہمارا اپنی ملٹری کے بارے میں جو ایک پازیٹیو پورا امیج ہے پورے پاکستان میں میجورٹی کا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں یہ ڈرامے دیکھے ہوئے، اور میں آپ کو می بینگ اے پرسن جو کہ بالکل دین سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، میرے دل میں بھی نا جذبہ شہادت انہی کی وجہ سے، انہی ڈراموں کی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ میرا علاج، حالانکہ میں دین کی طرف نہیں تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ یار میری جو سیلویشن ہے نا وہ صرف شہادت میں ہے، کہ میرے گناہوں کا کفارہ جو ہے نا وہ اسی طرح، میں نے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے، نہ میں ٹھیک ہونے کے موڈ میں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک اور قوم اور دین کے لیے نا مر مٹ جاؤں گا، ٹھیک ہے، آئی ایم ولنگ ٹو لے مائی لائف آن دا لائن، کیونکہ مجھے پتا کہ شہید جو ہے وہ سیدھا انشاءاللہ جنت میں ہوگا، اور اس کا جو ہے نا وہ ہی ول بی ان دا ہارٹس آف دا برڈز آف پیراڈائز اینڈ آل آف دیٹ. سو وہ چیزیں مجھے پتا تھی کہ یہ چیز مجھے ہے، اور وہ کیوں تھا، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو تھی وہ غلطی سے لبرل بھی تھی، کیونکہ غلطی سے وہ سپر مین دیکھ کے بھی نا وہ تھوڑا سا سپر مین بننے کا بھی شوق پیدا ہوا. پھر جب اس پہ اس کو نا کیش کیا ان ڈراموں نے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پلانز اپنے ہوتے ہیں نا، تو شروع میں بچپن میں سپر مین بیٹ مین والا فلسفہ جو تھا نا، کیونکہ ہر بندے کے اندر ایک مروہ ہوتی ہے، تو وہ تھا، وہاں سے پیدا ہوا کہ یار آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، آئی نیڈ ٹو فائٹ فار اے کاز، یو نو، اینڈ دین دا کاز آئی گاٹ بائی لوکنگ ایٹ دیز ڈراماز اینڈ فلمز اینڈ سو آن، جس سے ملا کہ یار نہیں یہ ہونا چاہیے. پھر بعد میں آگے جا کے جو بالکل ہالی ووڈ نے ٹیک اوور کر دیا تو پھر وہ بھی چلا گیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں نا، جو لوگ انفلوئنسرز ہیں، جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، ان کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑی پاور ہے اگر وہ سمجھ. بالکل، اسپیشلی سوشل میڈیا کے بعد ان کے پاس بہت پاور ہے، نیریٹو بدل سکتے ہیں یہ. یعنی جسٹ لک ایٹ ہاؤ واٹ اے شارٹ فلم کین ڈو فار یو. یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں اگر گھنٹے کا لیکچر دے رہا ہوں نا آپ کو یار بس ٹھیک ہے وہ تھوڑے لوگ سن لیں گے، لیکن شارٹ فلم جو ہے ہو سکتا ہے آپ کا وہ ایک ہی فلم آپ کے دماغ میں ایسی امپرنٹ ہو جائے آپ کو یار میرا تو ورلڈ ویو ہی چینج ہو گیا. سو نیور انڈر اسٹیمیٹ دس پاور. سو ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، جس کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 60-70 سال کی برین واشنگ ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ماڈرن میڈیا کو لیں.
اور اس کے کمپیریزن میں یہ تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے اٹس ویری امپورٹنٹ, اور اس میں پھر آپ کے حکومتی لیول پہ بھی کوئی اگر ایکشن ہو جائے سیکنڈ ٹیئر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یار ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کانٹینٹ کریٹ کرو, جیسے ٹرکی نے انٹروین ڈائریکٹلی کیا نا, انہوں نے کہا جی یار پیسے چاہیے, پیسے لے, یہ لو پیسے, ہم فنڈ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں فنڈ آپ کو. دیکھو آپ کا بچہ جو ہے نا, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کوالٹی کو کمپرومائز نہ کریں. دیکھو ایک طرف آپ ایک کوئی بچوں کا کارٹون بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈزنی لیول کا, ڈزنی لیول وہ بھی چھوٹے چھوٹے کارٹونز میں اپنی وہ دیتے ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, جو آج کل ایک نیا شو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے دا آؤل ہاؤس کے نام سے, ڈزنی کا شو ہے آؤل ہاؤس کے نام سے, جس میں انہوں نے 14 سال کی بچی دکھائی ہے جو کہ سینٹرل کیریکٹر, اٹس اے فیملی شو. وہ 14 سال کی بچی جو ہے وہ بائی سیکشول ہے. ڈزنی کا شو ہے, فیملی شو ہے, بچے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. چوتھے ایپیسوڈ میں وہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے, 7ویں 8ویں ایپیسوڈ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا گرل فرینڈ ہے, اور وہ اوپن جو اس کی جو کریٹر ہے اس نے وہ خود بائی سیکشول ہے. اس نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ میری ریپرزنٹیشن بھی جو ہے نا ڈزنی فلم میں ہونی چاہیے. تو دس از دا لیول جہاں پہ بچوں کو نا یہ نارملائز کیا جا رہا ہے. آپ نے اس کے خلاف کو اگر چیز کرنی ہے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ جی آپ کو ایک بالکل سادہ سا کارٹون دے دیا, کیونکہ اسی لیول کی کوالٹی ہونی چاہیے نا, کوالٹی ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے اکثر اسلامک میڈیا میں ہم دیکھا ہوگا بچوں کا کارٹون ہوگا نا تو وہ ہوگا کہ بیٹا تم گھر آ گئے, ہاں ماما میں آ گیا, جاؤ جا کے ہاتھ دھو لو. اچھا ہاتھ دھونا, مطلب وہ اتنا سمپل ہوگا کہ وہ سیدھا منہ پہ آپ کو میسج مار رہے ہوتے ہیں ماما کیوں دھونا ہے, کیونکہ ہاتھ دھونا اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, سنت ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے بس, اور یہ کارٹون ختم ہے. دیکھو بچے بیوقوف نہیں ہوتے, بچوں کو پتا ہوتا ہے کب ہمیں ٹیچر پڑھا رہی ہے اور کب ہمیں جو ہے نا سبلیمنلی پڑھایا جا رہا ہے. لیکن جب ایک جو ڈزنی اور یہ جتنے بھی ایمپائرز ہیں پوری دے ورک آن دا سب کانشیس اینڈ سبلیمنل, وہ آہستہ آہستہ نا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بچے کی برین واشنگ کر چکے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ تھیمز دیتے ہیں. لک ایٹ آل آف دیز اسٹوریز دیٹ وی ہیو ریڈ ان دا پاسٹ, سنڈریلا, سلیپنگ بیوٹی, یہ کیا ہے, گلوریفیکیشن آف حرام لو. بالکل صحیح. بچپن سے بتا رہے ہیں کہ لڑکیوں کو بتایا جا رہا ہے تمہارا زندگی کا ٹوٹل مقصد یہ ہے فائنڈ یور پرنس چارمنگ, پرنس چارمنگ کی تلاش میں نکلو. اور لڑکے کو بتایا جا رہا ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ اے پرنسس جو شکل سے خوبصورت ہو, کیونکہ کبھی بھی آپ کو ایسی کوئی عورت نہیں ہوگی جس کا کردار اور وہ چیزیں شائن تھرو کر رہی ہیں مور دین دی اپیرنس. سو دیر از اے ہول سسٹم ان پلیس جو کہ بچوں کی برین واشنگ کرتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا سیدھا ہر مسئلے کو ہیڈ آن ٹیکل کرنے کے چکروں میں آتے ہیں کہ جی سیدھا بچوں کو حدیث سناؤ, قرآن کی آیت پڑھاؤ اور بس کو یہی. کیونکہ میرے پاس خود کچھ مدرس آئی, انہوں نے کہا آپ جا بھائی ایسا کریں نا ہمارے بچوں کو آپ تفسیر پڑھائیں. میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا. اچھا میں نہیں پڑھاؤں گا. آپ ہمارے بچے 7 8 9 سال کے, ان کو تفسیر پڑھا. میں نے کہا ان کو تفسیر پڑھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے, یہ ان کو اسٹوریاں سناؤ, اسٹوریاں, وہ متنفر ہو جائے گا. ابھی اس کو 6 سال کے بچے کو تفسیر پڑھانا شروع کریں گے کہ ابن کثیر نے یہ فرمایا اور انہوں نے یہ, بچہ کیا سنے گا یار, یہ اس کو آپ اسٹوریاں سناؤ. تو میں نے کہا دیر آر اسٹوریز آف دا پروفیٹس, دیر آر اسٹوریز آف دا صحابہ, دیر ادر سو مینی ونڈرفل اسٹوریز جن میں کے اندر اچھے مورل لیسنز ہیں. ان کو اسٹوری ٹیلنگ کے اندر نا گیو دیم ویلیوز. اینڈ بلیو می پیپل, چلڈرن امیٹیٹ یو. Children will imitate story, they will imitate heroes in that story. وہ اپنا حلیہ بدل لیں گے, وہ اپنے کپڑے بدل لیں گے. کیوں؟ because of that narrative. So I think یہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کے اندر بہت پاور ہے. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ والا کانٹینٹ کریشن ہے, دوسرا یہ کہ ہر بندہ اپنے لیول پہ ضرور شیئر کرے. یہ جو اسرائیل نے اپنا پرسیپشن کریٹ کیا نا کہ جی ہم بڑے فلان ڈمکائیں, اس کو نگیٹ کرنے کے لیے. اور زیادہ سوری آپ کی بات یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو لانگ ٹرم ہے, نہیں یہ شارٹ ٹرم بھی ورک کرتا ہے. یعنی اگر آپ اپنی ویڈیو, اب یہ دیکھیں شارٹ ٹرم ہی ہوا ہے نا, میڈیا نے کس طریقے سے ایک دم الحمدللہ پوری دنیا میں ایک اپرور ہوئی, میڈیا کے اوپر ہی ہوئی. they had to cease fire. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ it has a short term effect as well. تو یہ جو solutions انشاءاللہ بتا رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر ہم کریں گے تو we have to wait for like for 50 years to actually work out. No, they can immediately have an impact as well. Absolutely. اور یہ جو آپ نے 14 ایئرز والی جو بات بتائی نا کہ 14 ایئرز لگتے ہیں ایک جنریشن کو چینج ہوتے ہیں, تھوڑا ٹائم ہے. 14 ایئرز تو کچھ بھی نہیں ہے. 14 ایئر تو اٹس ہماری گورنمنٹ, 2 گورنمنٹس کی ٹرمز ہیں, 14 ایئر ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو اگلی جنریشن ہے اس میں آپ ایک بڑی مثبت چینج لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ ٹاپ لیول سے سیریسنس شو کریں اور آپ ہر بندہ ایسا کانٹینٹ کریٹ. تو آئی تھنک کہ جتنے بھی لوگ ہیں, اور چلو کچھ نہیں, ایٹ لیسٹ لیٹس ٹرائی ٹو برنگ بیٹر کانٹینٹ, رائٹ. فضول قسم کے جو پرینکس آپ کر رہے ہیں, فضول قسم کا لوگوں کے ساتھ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, از دس آر کلچر؟ لوگ ایک دوسرے کو یوٹیوبرز روسٹ کر رہے ہیں صبح شام, گالی گلوچ ہو رہی ہے, یہ ہمارا کلچر رہ گیا. زبی میں نے 2 چیزیں بڑی دیکھی ہیں یہ خاص طور پہ, مطلب اوبیسلی ہمیں چاہیے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن والی بات ہے کہ مومن کو جہاں سے حکمت ملی اچھی بات اسے لے لینی چاہیے. یہ جو ہوتی ہیں, یہ جو عسکری تنظیمیں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل یہ آئیسس جیسی ہو گئی ہیں اس طرح کی, اگر آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے نوجوان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ان کو, یعنی وہ
اس لیول پہ لے آتے ہیں ود ان جلدی سے کچھ تھوڑے سے ٹائم کے اندر کہ وہ جا کے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے یا پھر وہ اس طرح کے ان کے ایجنڈاز کو فلفل کرتا ہے. وہ دو کام کرتے ہیں میں نے جو عام طور پہ ان کی میری انڈرسٹینڈنگ آپ مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس میں کوئی ایڈیشن کر دیں انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ وہ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ بہت سلیکٹیو ان کو دکھاتے ہیں اور ان کو بار بار دکھاتے ہیں, خاص طریقے سے خاص کانٹینٹ دکھاتے ہیں. نمبر 1 یعنی اگین وہی والی بات ہے کہ جو ہمارا سیکنڈ پروڈکشن بھی کافی پروڈکشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے. نمبر 2 میں نے دیکھا کہ دے گیو دیم دا گڈ کمپنی, ایموشنل کمپنی وہ ضرور دیتے ہیں. یعنی دے ہیو آلویز اے ویری اسٹرانگ بردر. وہ کبھی مسٹریٹ نہیں کرتے ہیں ان کو, وہ ہمیشہ ان کی ایسے جیسے تو میرا بھائی ہے, تو میری جان ہے, تو یہ ہے وہ ہے. دے ہیو سچ, یعنی ایک کمپنی ایک بندے کو, ایک ینگسٹر کو ایک کمپنی کی اچھے دوست کی, وہ بندہ جو اس کے ایموشنس کو سمجھتا ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے, اور پھر وہ اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں چیزیں دکھا کے, یار یہ کانٹینٹ دیکھیے دے. وہ جو ہے نا, وہ جو المرء علی دین خلیلہ, یہ پورا ایگزیکٹ وہ کریکولم ہے. اور یہ اٹ کین ہیو سچ این امیڈیٹ, خاص طور پہ جو نوجوان ہیں, ہم بات کریں یوتھ کے اندر نا, یوتھ کو یہ بہت جلدی انفلوئنس کر دیتی ہے. میں تو کہتا ہوں 14 سال تو بہت زیادہ ہیں. چینجز یہ لوگ دیکھیں, یہ جو آئسس والے ہوتے ہیں, یہ اتنی جلدی ود ان ایئرز یہ کہاں تک لے جاتے ہیں اپنی لوگوں کو. اور اس میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات ایڈ کی تھی نا کہ نالج, دیکھیں میرے انالیسس کے مطابق جو میں نے خود لوگوں کو نا ریڈیکلائز ہوتے دیکھا ہے, اور الحمدللہ کچھ تو نکل گئے وہ جہاں پہ بھی گئے, لیکن اور کچھ جو ہے وہ واپس بھی آئے. اس میں ایک ہوتا ہے ایموشن, کیونکہ آپ ایک تو ایموشنل چیز دکھا رہے ہیں, ظاہر بات ہے خون سب کا گرم ہو رہا ہے, یار یہ کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں انجسٹس ہو رہا ہے. دوسری طرف لیک آف نالج, مطلب دے وانٹ یو ٹو ہیو دینی غیرت, لیکن اتنی زیادہ نہیں, ڈپرائیوڈ آف نالج. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو پھر وہ کیش کرتے ہیں. ان کو نا بہت پڑھا لکھا بندہ نہیں چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ دینی نالج ہوگا, وہ کوسچن کرے گا, وہ ہو سکتا ہے اس کا بھی دماغ پوری پکچر مانگے گا. یہ دکھا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایک جوس دکھا رہے ہیں, اور وہ اس جوس کو کل بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو دکھا رہے ہیں نا, یہی دین کا کل ہے, اسی میں تو مر مٹو جا کے. پھر تو میں حکومت سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں جو ہم ڈفرینٹ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, ہم بیسکلی بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو کہ جہاں پہ ایک طرف ہمارے پاس ایک لبرل ایکسٹریم ہے, ایک طرف سے وہ ریڈیکلائزیشن ہے جو کہ ہوتی ہے. تو وی وانٹ کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ایک بیس پہ رہیں, ٹھیک ہے, اپنے جذبات کو, وہی جو آپ نے کہا نا حلم, کنٹرول یور سیلف اینڈ تھنک اباؤٹ اے گریٹر اسٹریٹجی, اے بیٹر پلان, رادر دین کہ ایک دم سے ریڈیکلائز ہوئے کہیں چلے گئے اور اپنے آپ کو بھی تباہ کیا, اپنی فیملی کا بھی نقصان کیا. سو اس سے بچنا چاہیے.